جی مرشد، یہ آپ آستانہ بھی ہم تقریباً 15-16 سال سے ریگولر محفل کرا رہے ہیں، تو اس سے پہلے وہاں جنگل تھا، وہاں بالکل زمینیں تھی، اس کے بارے میں بتائیں۔ اور خالد صاحب جو سندھو صاحب لیسکو سندھو صاحب تھے، اس کا واقعہ جب وہاں کوئی بھی نہیں تھا تو آپ کو بچے صاحب کہہ رہے تھے، آپ کو سرکار جی کہہ رہے تھے، وہ واقعہ بھی ذرا بتا دیں، اور وہاں اس وقت کیا صورت ہے، اب کیا صورتحال ہے؟ ہم دیکھیں جو ہماری جگہ ہے، ہم وہاں کھڑے ہو کے قصور کا اڈا جو ہے نا ویگن والا، وہ ہار مارتا تھا، ہم پیدل پہنچ جاتے تھے، یعنی مین سڑک نظر آتی تھی، مین سڑک صرف مسجد تھی نا، رستے میں کوئی چیز نہیں تھی۔ تو خالد سندھو صاحب چیف تھے، چیف انجینئر، تو انہوں نے میرے ساتھ آئے، وہ کہتے میں ڈائریکشن بھی رہا ہوں، ایسی بھی رہا ہوں قصور میں آتا جاتا رہا ہوں میٹرو میں، تو آپ نے تو جنگل میں جگہ لے لی، میں حکم ادھر کا ہوا ہے تو ہم نے لے لی۔ تو وہ جن والی مسجد میں نیم کے درخت لگے ہوئے تھے، تو میں نے پورا سین بھرا ہوا تھا، پورا سین بھرا ہوا تھا نمولیوں کے ساتھ، نیم کے جو پھل ہوتے بھرے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا سندھو صاحب ہم وضو کر لیتے ہیں، وضو کر کے یہ کٹھی کر لیں گے، جو میٹھی کٹھی ہوتی ہے یہ ہم نوش فرمائیں گے نا۔ تو ہم وضو کر کے، وضو میں کتنا 2 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں، ہم نے جب دیکھا تو وہ نمولی ایک بھی نہیں تھی، پورا فرش صاحب۔ سندھو صاحب مجھے دیکھیں، میں ان کو دیکھوں، میں کہ سندھو صاحب آپ خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا؟ کہتے شاہ جی دیکھیں اتنا سین بھرا ہوا تھا تو کوئی ایک بھی دانہ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا میں بات کرتا ہوں، میں نے اللہ نے بزرگوں نے بتایا سلام ان کو علم رب رحیم، یہ اللہ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو اللہ سلام کو، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے سلام کو علم رب رحیم پہ، وہ ہم سانس میں پڑھتے ہیں تو اللہ کرم کرتا ہے۔ تو جن بابا آ گیا، کہتے آپ نے اتنی بڑی شکایت کر دی، یہ تو ہم اپنے بچوں کو گریے نکال کے یہ مٹھ کھلاتے بخار جب ہوتا ہے تو ہم نے کہا آپ گری جو نا 2 نکال کے کھا لیا کریں، یہ خون کو صاف کرتی ہیں۔ وہ بابا جن تھا، وہ چلے گیا۔ پھر ہم دوسری دفعہ آئے تو وہ خالد سندھو صاحب کہتے ہیں شاہ جی سمجھ سے باہر ہے، آپ کہاں جگہ لے لیجیے، ادھر تو انسان تو رہتے نہیں، مثلا وہ واقعہ ایسے ہوا۔ تو پھر ہم گئے تو اس وقت کوئی بندہ نہیں تھا، خالی تھی، ایک دم بچے آ گئے، اتنے بچے، پورے مسجد کا حال بھر گیا نا، تو سب کا قد برابر ہے نا۔ تو خالد سندھو کہتے شاہ جی بچے قصور کے نہیں لگ رہے، میں کیوں؟ کہنا میں ادھر ایکسن بھی رہا، ایسی بھی رہا ہوں، اسی لیے یہ ادھر کے بچے نہیں ہیں۔ میں کہا بس نہیں، میں کہ نہیں ادھر سے آ جاتے جیسے ہم آئے، ویسے مجھے تو پتہ چل گیا کون ہے، میں کہا یہ ایسے بچے ہیں۔ وہ سندھو صاحب کو کہے سندھو صاحب نہیں صاحب جی اے منڈا مینوں ماردا تے منو کہن سرکار جی اے منڈا مینوں ماردا۔ میں کہا اللہ نے قرآن میں کہ جن و انس اللہ کے گھروں میں جھگڑا نہیں کرتے۔ تو پھر وہ مسکرائے، تو پھر وہ چلے گئے۔ تو میں خالد سندھو صاحب کو بتایا کہ جنات کے بچے تھے، تو سندھو صاحب کو بخار ہو گیا، اسی بات بخار ہو گیا۔ اچھا مرشد، یہ آستانہ ویسے اب جب سٹارٹ کیا گیا، ہم بھی آپ کے وہاں جایا کرتے تھے، وہاں زمینیں تھی، وہاں قصور سے کچھ لوگوں نے آپ کو کال کی کہ آپ کے جو آستانے کا گیٹ ہے وہ کچھ لوگ وہاں ایسے محسوس ہے جیسے کوئی کاٹ رہے ہیں یا لائٹ، یہ واقعہ کا ذرا بتا۔ مجھے کافی لوگوں نے فون کیا، میں تو لاہور میں سویا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ کے نا بہت دودھ نما روشنی ہے نا، تو کوئی آپ کا دروازہ کاٹ رہا ہے نا، کوئی لگتا ہے وہ کسی کٹر سے کاٹ رہا ہے۔ تو میں کہا یہ نور کی روشنی ہے نا، تو نور کی روشنی آواز بھی پیدا کرتی ہے، یہ عام جگہ نہیں، بڑی خاص جگہ ہے نا، اس لیے کوئی پریشانی نہیں نا۔ کہتے نہیں آپ آئے، میں کہا میں کیسے آ سکتا ہوں، آپ پریشان ہو کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ایسے دودھ نہیں گرتا ایسی روشنی گرتی رہی، تو وہ کمال، وہ ایسی جیسے واقعات ہیں بندہ سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ برکت والی جگہ ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، اللہ نے کچھ بندے بھی چنے ہوئے ہیں، کوئی جگہ بھی چنی ہوئی ہے، جیسے ہم میدان عرفات جاتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہ پڑھیں، ایک لمحہ کھڑے ہو جائیں، بندے کا حج ہو جاتا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف میدان عرفات میں قدم لگنے کی دیر ہے، آپ کا حج ہو جائے۔ تو اللہ نے کچھ جگہ بھی ایسی چنی، اس میں آستانہ ویسیہ بھی ایسے ہیں، یہ خواجہ ویس کے حکم سے ہم نے بنایا،
تو مجھے تو پتہ ہے میں سادہ سا آدمی تھا. مجھے انہوں نے باقاعدہ بتایا آپ نے ایسے ایسے کلمہ پڑھانا ہے, یہی کہنا ہے کہ خواجہ ویس کہنے کا جو فیض وہ ملے. تو میں وہی باتیں کرتا ہوں کہ میں قربان جاؤں. خواجہ ویس کا فرماتی ہے کہ ہمارا فیض ایسے ملتا ہے جیسے ہوا. کوئی کہتا نہیں کہ مجھے ہوا پہنچے, جو بیٹھتا ہوا چلتی سب کو مل جاتی, جو کہہ رہا تھا اس کو مل جاتی, جو نہیں کہتا اس کو بھی مل جاتی. ویسی سلسلے کا فیض ایسا ہے, آپ وہ سلسلے کے پاس آ جائیں, دعا دل سے کہیں نہ کہ نیت کر لیں, وہ کام ہو جاتا ہے. آدھے میں لوگوں کو جانتا ہوں وہ بات بھی نہیں کرتے, دل میں ہوتی, اللہ بری کرتا ہے.